سورۃ فتح مدنی ہے، 29 آیات اور 4 رکوع ہے، نزول میں 111 ہے اور ترتیب میں 48 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی اور پھر مشرکین سے جنگ و جدال کی نوبت آئی، بدر میں سن 2 میں، احد میں سن 3 میں، خندق میں، بخاری کیا سن 4، جمہور کیا سن 5، تو حالات بہت کشیدہ تھے۔ آپ کے اور صحابہ کے دل میں ہر وقت یہ تمنا رہتی تھی کہ کسی طرح مکہ جا کے عمرہ کر لوں، طواف کعبہ کر لوں اور اللہ کے گھر حاضر ہو جاؤں، لیکن مشرکین آنے نہیں دے رہے تھے۔ سن 6 ہجری کے آس پاس صحابہ نے بھی خواب دیکھے اور آپ نے خواب دیکھے کہ میں بمعروف فقا کے عزم عمرے کے ساتھ مکہ تک چلا گیا اور مکہ داخل ہوا، طواف کیا بالبیت، ولم یتعرضوا لی، اور مشرکین نے بالکل منع نہیں کیا۔ آپ کا معمول تھا نماز فجر کے بعد خواب سنتے تھے اور سناتے تھے، آپ نے بھی اپنا یہ خواب سنایا۔ صحابہ کا بھی جوش موجزن ہوا۔ حضرت نے ان کو سمجھایا کہ اس خواب میں یہ قرینہ نہیں ہے کہ اس سال ہے، لیکن صحابہ نے کہا کہ حضرت اس خواب میں یہ قرینہ بھی نہیں ہے کہ یہ سال نہیں ہے، چلے۔ تو حضرت نے جوش صحابہ اور فرط محبت بالکعبہ دیکھ کر ارادہ فرمایا کہ چلو عمرہ کرتے ہیں۔ 1400 آدمیوں پر مشتمل عظیم الشان قافلہ مدینہ منورہ سے مکہ روانہ ہوا۔ مکہ مکرمہ سے چند میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے، اس کو حدیبیہ کہتے ہیں۔ جب حضرت کا قافلہ وہاں پہنچا تو آپ نے وہاں قیام فرمایا اور اہل مکہ کو اطلاع کی کہ ہم خالص عمرے کے لیے آئے ہیں اور ہمارا ارادہ کوئی اور نہیں ہے۔ تو مشرکین نے تحقیقی حال کے لیے لوگوں کو بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ ہر قبیلہ اپنا خیمہ دور ڈالے اور رات کو آگ جلائے۔ مشرکین نے آ کر کے جو دیکھا تو کہا کہ یہ غسانی ہے، کہا نہ وہ اتنے زیادہ نہیں، کہا یہ بنو عطفان ہے، کہا وہ بھی اتنے نہیں، بنو عدنان ہے وہ اتنے نہیں، کہا یہ کون ہے، کہا یہ انصار اور مہاجرین مدینہ معلوم ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ آئے اور انہوں نے آپ کو کہا کہ ہم آپ کو کسی قیمت پر مکہ نہیں آنے دیں گے، اگر آپ نے مکہ داخل ہونے کی کوشش کی تو ہم مخاصمت کریں گے، جنگ کریں گے۔ حضرت چاہتے تھے کہ مکہ مکرمہ میں خون نہ ہو جائے، اور مورخین نے لکھا ہے کہ مشرکین کے بعد عمر رسیدہ لوگ آپ کی خدمت میں آئے اور آپ سے کہا کہ اے محمد، آپ تو دنیا کے فرمانبردار اور ارحم انسان ہیں، اگر آپ نے لڑائی کی اور کامیاب ہوئے تو مکہ والوں کی عورتیں بیوائیں اور ان کے بچے یتیم ہو جائیں گے، آپ کیا سنبھالیں گے ان کو؟ اور اگر یہ لوگ کامیاب ہوئے اور آپ کو شکست ہوئی تو اہل مدینہ کمزور ہو جائیں گے، تو میں درمیان کا راستہ نکالتا ہوں، اور وہ صلح ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بہت اچھا، یہ بات تو بڑی اچھی، وصلح خیر۔ اس نے حدیبیہ کی صلح کی شکل اختیار کی اور باقاعدہ تحریر ہو گئی۔ تحریر کے دوران بھی مشرکین نے بہت بے رخی دکھائی ہے۔ محمد الرسول اللہ پر اعتراض کیا کہ ہم آپ کو کب رسول مانتے تو ہم ہرگز آپ کو منع نہ کرتے۔
آپ نے فرمایا میں تو اللہ کا رسول ہوں لیکن تم نہیں مانتے، چلو محمد ابن عبداللہ لکھو۔ سورۃ فتح کے اخیر میں اللہ نے کہا محمد الرسول اللہ وکفیٰ باللہ شہیدا، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت سچے پیغمبر ہے۔ مشرکین مانے یا نہ مانے، بہرحال اس میں یہ شرائط بھی تھی کہ اگر مکے کا کوئی آدمی مدینہ پہنچا مسلمانوں کے پاس تو واپس کرنا ہوگا، اور اگر مسلمانوں کا کوئی آدمی مدینے سے مکہ واپس ہوا تو واپس نہیں کریں گے۔ صحابہ اس شرط کے ماننے پر بڑے خفا ہوئے، لیکن حضرت نے صحابہ کو سمجھایا کہ جو شخص مکہ سے مدینہ آیا اور ہم اس کو نہ لے، بس اللہ اس کے لیے راستہ ہموار کر دے گا، اور تم میرے رب کی قدرت دیکھو، اور جو ہم سے ٹوٹ کے ان کے پاس آئے وہ تو مرتد ہوا، ہم اس کا کیا کریں گے، ہمیں تو چاہیے نہیں وہ۔ اور یہ شرط بھی انہوں نے عائد کی کہ اس سال آپ بغیر عمرے کے جائیں، اگلے سال عمرۃ القضاء کے لیے آئیں گے، تلواریں نیاموں میں بند ہوگی اور صرف 3 دن تک مکہ میں قیام کرو گے۔ جب یہ صلح مکمل ہو گئی، صحابہ بہت رنجیدہ تھے، حضرت عمر بہت جوش میں تھے، لیکن حضرت کی سنجیدگی اور برکات نبوت دیکھ کر اطاعت فرمائی تو سورۃ فتح نازل ہوئی۔ بخاری میں ہے کہ حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کیا آپ کو اپنے نبی ہونے میں کوئی شک تو نہیں ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ نہیں چاہیے۔ تو کہا کہ پھر اس قدر کمزور صلح کرنے کی کیا ضرورت؟ آپ نے کہا عمر تم پیچھے ہٹو، تم مجھے چھوڑو، وانا رسول اللہ، میں خدا کا پیغمبر ہوں، تم میرے خدا کی قدرت کو دیکھو۔ چنانچہ یہی ہوا، حضرت واپس چلے گئے اور مکے سے لوگ آتے رہے، ابو البصیر آیا، ابو جندل آیا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے تو عہد کیا، واپس جاؤ۔ انہوں نے شور مچایا، اے مسلمانوں احمد کڑیوں میں بند ہے، ہم کو واپس کر رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا پیغمبر کے لیے جائز نہیں ہے نقض عہد، پیغمبر ایفاء عہد کا پابند ہے، اور تمہارا حال اللہ دیکھ رہا ہے، وہ انتظام کر دے۔ یہ لوگ جو مدینے سے باہر نکلے تو انہوں نے کہا مکہ جا کے تو ہماری خیر نہیں ہے، مکہ تو جانا نہیں، چلو راستے میں بیٹھ جاؤ اور اپنے نمبر یاد کرتے رہو۔ یہ ایک طرف بیٹھ گئے اور وہ راستہ مکے والوں کا تھا شام جانے کا، اور تلوار ان کے پاس تھی۔ وہ ایک کے پاس جو لینے کے لیے آدمی آیا تھا اس کو راستے میں کہا یہ تلوار دیکھا بہت اچھی نہیں ہے، اس نے کہا دیکھ لو، تلوار اس کے ہاتھ سے لے لی اور ٹاس اس کی گردن ماری۔ نڈر قوم سٹے تھے وہ والوں، جب اس کے گردن اڑا دی تو دوسرے بھاگا مکہ۔ 2-3 تلواریں ہو گئی۔ اب بہادر آدمی کے لیے تو ایک ہتھیار کافی ہے۔ اب جو مکے والے وہاں سے گزرتے ہیں یہ ان کو ہتھیار ہلا دیتے ہیں، تو مکے والوں کا باہر نکلنا ختم ہو گیا۔ تو مشرکین تنگ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ ایک شرط ہم خود ختم کرتے ہیں، آپ ان کو واپس بلا لے۔ آپ نے فرمایا آؤ، مدینہ منورہ پہنچے۔ اللہ ایسے انتظام فرماتے ہیں۔ اس دوران سفر میں سورۃ فتح نازل ہوئی ہے۔